وبه نستعين وأما بعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: موت کی یاد نے مجھے نیند سے کیا بیزار، موت کی یاد نے مجھے نیند سے کیا بیزار، آنکھیں میری ہر دم رہنے لگی ہیں اشک بار. چلے جائیں گے سب تنہا قبر میں چھوڑ کر، چلے جائیں گے سب تنہا قبر میں چھوڑ کر، ڈال کر مٹی پلٹ جائیں گے سب رخ موڑ کر. تعجب ہے جو کرتے ہیں ناز اپنی دولت پر، تعجب ہے جو کرتے ہیں ناز اپنی دولت پر، بھول جاتے ہیں حیثیت اپنی مٹی کی مورت پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے اس کائنات میں مختلف چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان میں سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. چنانچہ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام پر نظر کرم ڈالی تو ان کو تمام انسانوں کا سردار بنا دیا. جب اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرم ڈالی تو ان کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. اسی طرح جب اللہ رب العزت نے جب شب برات اور شب قدر کی رات پر نظر کرم ڈالی تو اس کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا. میرے دوستو، اس رات کے کئی نام ہیں. لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، لیلۃ الکفیر یعنی گناہوں سے رہائی والی رات، لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت پانے والی رات، لیلۃ المغفرہ یعنی بخشش پانے والی رات، لیلۃ البرات ہی کو فارسی اور اردو زبان میں شب برات کہتے ہیں. شب کے معنی آتے ہیں رات کے، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، اور نجات حاصل کرنے کے تو شب برات کے معنی ہو گئے گناہوں سے چھٹکارے کی رات. اس رات میں بڑے بڑے پاپی اور گنہگاروں کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، پورے سال خدا کے بندے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خدا کے بندوں کو خود تلاش کرتی ہے. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی گنہگار کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بیمار حال کہ میں اس کی بیماری کو دور کر کے تندرستی عطا کر دوں، ہے کوئی غریبی سے پریشان حال
کہ میں اس کی غربت کو دور کر کے خوشحال کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو مصیبت سے آزاد کرا دوں، ہے کوئی جائز مرادوں اور جائز تمناؤں کو چاہنے والا کہ میں اس کی مرادوں اور تمناؤں کو پوری کر دوں۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنے دریائے رحمت کی روانی و طغیانی میں بہا کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شعبان کی 15ویں رات میں خوب ڈٹ کر عبادت کرو۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولیاں، اپنے دامن کو بھر لو، اور اس کی صبح اس شکر اور احسان میں روزے رکھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس رات میں اللہ رب العزت پورے سال کے تمام امور کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس سال کون مرے گا اور کون پیدا ہوگا، اس سال کس کو بیماری لگے گی اور کون بیماری سے صحت یاب ہوگا، اس سال کس کو عزت ملے گی اور کون ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں گرے گا، اس سال کون امیر سے غریب اور غریب سے امیر بنے گا، اس سال کس کو ترقی و عروج حاصل ہوگا اور کس کو تنزلی و زوال حاصل ہوگا، اس سال کس کو خوشی اور کس کو غم لاحق ہوگا، اس سال کس کا نکاح ہوگا، کس کو طلاق ہوگی۔ غرض اللہ رب العزت ہر سال اس رات میں اپنے بندوں کے لیے ایک لائحہ عمل اور اسکیم تیار کرتے ہیں۔ گویا اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عام بجٹ پاس ہوتا ہے۔ یہ رات خدائی بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کی حکومتیں، تجارت اور بزنس کرنے والے اور مختلف تنظیمیں اپنے پورے سال کی آمدنی، خرچ، نفع اور نقصان کا جائزہ لے کر پورے سال کی کارکردگی کو سامنے رکھ کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل اور اسکیم تیار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ رات ہمارے لیے عزت اور ذلت کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے خوشحالی اور تنگ دستی کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے بیماری اور تندرستی کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے خوشی اور غم کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے سعادت اور شقاوت کی فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے نیک بختی اور بدبختی کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ہمارے لیے ترقی و تنزلی کے فیصلے کی رات ہے۔ جو آدمی اس رات کو جیسے گزارے گا اس کے لیے پورے سال اسی طرح کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے رمضان کو آدمی جس طرح سے گزارتا ہے پورے سال اسی طرح رہتا ہے، اسی طرح اس رات کا بھی حال ہے۔ لہٰذا اس رات کو گپ شپ، کھیل کود، بدعت و خرافات، رسم و رواج پر عمل کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر پورے سال اپنے لیے عزت کا، دولت کا، صحت کا، خوشی کا، دنیا اور آخرت میں چین و سکون کا فیصلہ کرانا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے آج کی رات میں اس سال مرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس مہینے یا اس ہفتے میں مرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو۔ ہو سکتا ہے آج کی رات اس دنیا کی ہماری آخری رات ہو۔ ہو سکتا ہے کل کا دن اس دھرتی پر ہمارا آخری دن ہو۔ لہٰذا اس رات میں ہم لوگوں کو خوب اپنے رب سے لو لگا کر جس قدر ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جا رہے ہیں اس جہاں سے انسان دھیرے دھیرے، جا رہے ہیں اس جہاں سے انسان دھیرے دھیرے، ہم بھی کریں وہاں کا سامان دھیرے دھیرے۔ یہ زندگی ہے فانی، کس کا یہاں مکاں ہے، یہ زندگی ہے فانی، کس کا یہاں مکاں ہے، ہو جائے گا خالی یہ میدان دھیرے دھیرے۔ یوں ہی اگر رہیں گے ذکر خدا سے غافل،
یوں ہی اگر رہیں گے ذکر خدا سے غافل تو شیطان چھین لے گا ایمان دھیرے دھیرے۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر موت کو یاد دلاتی ہے، اور قبر اپنے زیارت کرنے والے سے زبان حال سے یہ کہتی ہے بے نشاں ہو جائے گا گلزار دار دنیا ایک دن، بے نشاں ہو جائے گا گلزار دنیا ایک دن، خار کا اس میں پتہ ہوگا نہ گل کا ایک دن۔ ہے کہاں فرعون و نمرود و شداد، ہے کہاں فرعون و نمرود و شداد، جن کو تھا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ایک دن۔ موت کہتی ہے نہ اتنا زور و طاقت میں تو، موت کہتی ہے نہ اتنا زور و طاقت میں تو، خاک کر ڈالوں گی تیرا زور سارا ایک دن۔ آخر اس دار فانی سے سب کو جانا ہے عزیز، یوں ہی طے ہو جائے گا دنیا کا قصہ ایک دن۔ لہٰذا اس رات میں قبرستان میں جا کر جہاں اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا سنت ہے، وہیں تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ مراقبہ کرنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی اپنے باپ دادا کی طرح اس قبر میں دفن کر دیے جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، اس رات کو سو کر گزارنے کے بجائے ہم رو کر گزارنے والے بنے، اس لیے کہ جس طرح دنیا کا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح آنکھ کا پانی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ارے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ارے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ تا حشر رونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام، کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام، سامنے حق کی تمہیں ہوگی شرمندگی ناتمام۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اصلی مسلمان بننے کے بجائے ہم نسلی مسلمانوں نے دین و شریعت پر چلنے کے بجائے باپ دادے کے طریقے کو اپنا لیا، اور اس مقدس رات کو، اس شب برات کو اب عبادت کے بجائے خرافات کا ذریعہ بنا لیا۔ آج ہم لوگوں نے خرافات کو عبادات اور عبادات کو خرافات بنا لیا، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت بنا لیا۔ آج ہم سنت سے محبت کے بجائے بدعت سے محبت کرنے لگے، اور بدعت سے نفرت کے بجائے سنت سے نفرت کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے، شب برات میں عبادت کرنے، قبرستان جا کر اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنے، اور دوسرے دن روزے رکھنے کے علاوہ جو بھی کام عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے وہ سب سنت کے خلاف ہے، وہ عبادت نہیں خرافات ہے۔ اس پر ثواب کے بجائے عذاب ملے گا۔ شب برات کے موقع پر ہمارے ہندوستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب خرافات ہیں، اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب شیطان کا اور اس کے چیلے چپاٹوں نے ان سب چیزوں کو ایجاد کر کے ہم مسلمانوں کو اصلی عبادات سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت یا جس جگہ اطاعت و عبادت کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، اس وقت یا اس جگہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اتنا ہی گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں پٹاخہ چھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ سب دیوالی کی نقل اتارنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی نقل اتارے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ نیز
شام ہوتے ہی نعت و تقریر کی کیسٹیں لگا کر مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے شور مچایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے گھر ہو یا مسجد، آدمی کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح رمضان شریف کی راتوں میں سحر کے وقت مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے شور مچانا، عبادت کرنے والے کو عبادت نہ کرنے دینا، بیماروں کو سونے نہ دینا، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا، یہ نہ صرف یہ کہ ان کی نظروں میں اسلام کی عظمت، رمضان کی فضیلت گرانا ہے، بلکہ ان کو اسلام کے قبول کرنے سے روکنا بھی ہے۔ اور اس طرح کی مذموم حرکتیں انسانی اخلاق کے خلاف ہے، اور اس طرح گھٹیا حرکتیں اسلام کی نظر میں سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نسلی کے بجائے اصلی مسلمان بنائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔